إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعناها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد
چند شعر پیش خدمت ہیں بواسطہ بلند نعرہ صلوات. اسی کا نور ہر ایک شے میں جلوگر دیکھا. سماعت فرمائیں. اسی کا نور ہر ایک شے میں جلوگر دیکھا. اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا. اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا. سماعت فرمائیں حضرات. علی کو حق نے اتارا تو عین کعبے میں. علی کو حق نے اتارا تو عین کعبے میں. کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا. کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا. اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا. ایک صلوات کا سہارا دیں. سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا. جمال پاک رخ سید البشر دیکھا. معراج میں سب کو بڑی بے چینی تھی. کہا یہ سارے غلاموں نے کیجئے ارشاد جو کچھ حضور نے یا شاہ بحر و بر دیکھا. کہا یہ سارے غلاموں نے کیجئے ارشاد جو کچھ حضور نے یا شاہ بحر و بر دیکھا. اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا. صلوات بھیجیں. باقاعدہ کلام تو آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت فرمائیں گے. میں تو ثواباً 2-4 شعر پڑھنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. گوہر فشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم کہ سب سے رتبے حیدر کو ما سوا دیکھا. کہ سب سے رتبے
حیدر کو ماں سوا دیکھا، اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا۔ ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، پیغمبر فرما رہے ہیں عرش کی بات ہو رہی ہے، ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا، علی ہی نظر آ گئے جدھر دیکھا، علی ہی نظر آ گئے جدھر دیکھا۔ کسی کی ایک طرح پر بسر ہوئی نہ انیس، عروج مہر بھی دیکھا تو دوپہر دیکھا، عروج مہر بھی دیکھا تو دوپہر دیکھا، اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا۔ بروز عید بھی آئے جو کوئی ملنے کو، غم حسین میں عابد کو نوحہ گر دیکھا، غم حسین میں عابد کو نوحہ گر دیکھا، اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا۔ جناب مصطفیٰ صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حاضرین السلام علیکم۔ چار بسر بارگاہ حضرت باب العباج علیہ السلام سے متعلق پیش کرتا ہوں، اسماعت فرمائیں گے ایک مل جل کے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جمال عشق و محبت کا آئینہ جمال عشق و محبت کا
عباس کہ کمال عزم و عمل پہ کرے وفا لبے فرات وہ جوہر دکھا دیے تو نے لبے فرات وہ جوہر دکھا دیے تو نے کہ علی کی روح پکاری کے مرحبا عباس جمال صلوات محمد وآل محمد. ایک سلام کے چند شعر امام علی سے متعلق پیش کرتا ہوں، عثمان فرمائیں گے. اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، بزم کل میں دوسرا حیدر نظر آتا نہیں، بزم کل میں دوسرا حیدر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں. یوں تو پنجوں پر کھڑے ہیں کتنے میدان جری، یوں تو پنجوں پر کھڑے ہیں کتنے میدان جری، ارے کوئی ان میں فاتح خیبر نظر آتا نہیں. یوں تو پنجوں پر کھڑے ہیں کتنے میدان جری، ارے کوئی ان میں فاتح خیبر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں. جو محمد نے سجایا تھا بعنوان غدیر، جو محمد نے سجایا تھا بعنوان غدیر، ارے دن کے اندھوں کو وہی منبر نظر آتا نہیں، جو محمد نے سجایا تھا بعنوان غدیر، دن کے اندھوں کو وہی منبر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر
آتا نہیں، آسمان ہم کیوں کریں تیری بلندی کو سلام، آسمان ہم کیوں کریں تیری بلندی کو سلام، کربلا سے تو ہمیں بہتر نظر آتا نہیں، کربلا سے تو ہمیں بہتر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، ہے ابو طالب علی عباس ایسے بے مثال، ہے ابو طالب علی عباس ایسے بے مثال، ہر کوئی ان جیسا وفا پہ کر نظر آتا نہیں، کوئی ان جیسا وفا پہ کر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر داور نظر آتا نہیں، یوں تو پنجوں پر کھڑے ہیں کتنے میدان جری، کوئی ان میں فاتح خیبر نظر آتا نہیں، اور کوئی مظہر ایک باوض بلند نعرے صلوات بھیجیے واپس۔ آقا عباس علیہ السلام سے حوالے سے پہلے مطلع کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک مطلع، ایک شعر سماعت فرمائیں اعظم بھائی، کہ چلنا وفا کی راہ پا ہم کو سکھا دیا، چلنا وفا کی راہ پا ہم کو سکھا دیا، ہر ایک دل پا نقش وفا کا بٹھا دیا، چلنا وفا کی راہ پا ہم کو سکھا دیا، ہر ایک دل پا نقش وفا کا بٹھا دیا، اور ملک وفا میں آپ نے عباس نامدار یہ سچ ہے اپنے نام کا سکہ چلا دیا، ملک وفا میں آپ نے عباس نامدار یہ سچ ہے اپنے نام کا سکہ چلا دیا۔ ایک مطلب ایک شعر کے در حسین پا جو لوگ سر جھکا دیں گے، در حسین پا جو لوگ سر جھکا دیں گے، حسین ان کے مقدر کو جگمگا دیں گے، در حسین پا جو لوگ سر جھکا دیں گے، حسین ان کے مقدر کو جگمگا دیں گے، ہماری چھوڑیں حضور آپ اپنی فکر کریں، ہمیں تو کہہ دیا زہرا نے بخشوا دیں گے، ہماری چھوڑیں حضور آپ اپنی فکر کریں، ہمیں تو کہہ دیا زہرا نے بخشوا دیں گے۔ اب ایک کلام کے چند اشعار سماعت فرمائے، باوض بلند نعرے صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ ایک سلام کے چند اشعار دیکھیے گا کہ حر پا جلوہ شہ والا کی عطا کا دیکھا،
حر پا جلوہ شہ والا کی عطا کا دیکھا، رات کے دامن قسمت میں سویرا دیکھا۔ حر پا جلوہ شہ والا کی عطا کا دیکھا، رات کے دامن قسمت میں سویرا دیکھا، کہ شمع گل ہو گئیں خیمے میں اندھیرا دیکھا۔ شمع گل ہو گئیں خیمے میں اندھیرا دیکھا، اور 72 کے عقیدوں کو چمکتا دیکھا۔ شمع گل ہو گئیں خیمے میں اندھیرا دیکھا، اور 72 کے عقیدوں کو چمکتا دیکھا، کہ جنگ میں قاسم نوشاہ کا جلوہ دیکھا۔ جنگ میں قاسم نوشاہ کا جلوہ دیکھا، ایک حملے میں بدلتا ہوا نقشہ دیکھا۔ جنگ میں قاسم نوشاہ کا جلوہ دیکھا، ایک حملے میں بدلتا ہوا نقشہ دیکھا، کہ دیکھنا ہے مجھے اب آپ کا روضہ مولا، دیکھنا ہے مجھے اب آپ کا روضہ مولا، میری قسمت نے جو اب تک کے دکھایا دیکھا۔ دیکھنا ہے مجھے اب آپ کا روضہ مولا، میری قسمت نے جو اب تک کے دکھایا دیکھا، کہ حر کی بخشش کا سفر جون کے چہرے کی ضیا۔ آخری شعر سماعت فرمائیں کہ حر کی بخشش کا سفر جون کے چہرے کی ضیا، ایک عاشور کے صدقے میں ہے کیا کیا دیکھا۔ حر کی بخشش کا سفر جون کے چہرے کی ضیا، حر کی بخشش کا سفر جون کے چہرے کی ضیا، ایک عاشور کے صدقے میں ہے کیا کیا دیکھا۔ مقطع سماعت فرمائیں کہ دیکھا شبیر نے اصغر کو کچھ ایسے بشاش، دیکھا شبیر نے اصغر کو کچھ ایسے بشاش، جیسے قرآن نے قرآن کا چہرہ دیکھا۔ دیکھا شبیر نے اصغر کو کچھ ایسے بشاش، جیسے قرآن نے قرآن کا چہرہ دیکھا۔ درود پڑھیں محمد علی محمد کو۔ زمانے کا سہارا ہے، زمانے کا سہارا ہے، علی مولا علی مولا، زمانے کا سہارا ہے، علی مولا علی مولا، زمانے کا سہارا ہے، علی مولا علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے، علی مولا علی مولا، نبی کو سب سے پیارا ہے، علی مولا علی مولا۔ پکاروں میں علی مولا، تجھے کیوں درد اٹھتا ہے، پکاروں میں، توجہ چاہتا ہوں کہ پکاروں میں علی مولا، پکاروں میں علی مولا، تجھے کیوں درد اٹھتا ہے، نبی نے خود پکارا ہے، علی مولا علی مولا۔
نبی نے خود پکاروں میں کہ پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے کہتے ہیں علی کہ علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے سہارا جو ہمارا ہے علی مولا علی مولا سہارا جو ہمارا ہے علی مولا علی مولا ولی ہوگا صحابدہ لیا کوئی قلندر ہو سبھی کا ایک نعرہ ہے علی مولا علی مولا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں نبی کے گھر سے نبی کے گھر سے اونچا کوئی گھر نہیں الطاف اور اس گھر کا مینارہ ہے علی مولا علی مولا اور اس گھر کا مینارہ ہے علی مولا علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا ایک اور نعرہ صلوات بھیجیں آپ لوگ نہر سے آ کے یہ بولے سرور میرے عباس کے بازو نہ رہے نہر سے آ کے یہ بولے سرور میرے عباس کے بازو نہ رہے اے بہن ٹوٹ گئی میری کمر میرے عباس کے بازو نہ رہے میں نے کس حال میں دیکھا ہے اسے سر کے بھلا کے گرا گھوڑے سے میں بیاں کیسے کروں وہ منظر
بازو نہ رہے کس کے ہمت تھی جو اس کے ہوتے آنکھ اٹھا کر کوئی مجھ کو دیکھے حلق پر میرے چلے گا خنجر میرے عباس کے بازو نہ رہے شرم آتی تھی سکینہ سے اسے رہ گئے خیمے میں پیاسے بچے مر گیا مشعلِ سینے پر میرے عباس کے بازو نہ رہے اب تو ہو جائے گا اکبر بھی جدا رن سے لاؤں گا میں اس کا لاشا یہ بھی ایک دام لگے گا دل پر میرے عباس کے بازو نہ رہے کس طرح دل کو سنبھالوں گا میں حلق سے تیرے نکالوں گا میں پھر بناؤں گا میں قبر اصغر میرے عباس کے بازو نہ رہے خون رویا میری آنکھوں نے سرور دل بھی سینے میں ہوا چکنا چور کی طرح میں نے لکھا کاغذ پر میرے عباس کے بازو نہ رہے نہر سے آ کے یہ بولے سرور میرے عباس کے بازو نہ رہے تھوڑا سا پیچھے ہی رکھو جو منہ میں نہ لگے ٹھیک ہے تھوڑا پیچھے ہی رکھیے تو کافی
فاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير سراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أبو جعفر الإمام الباقر عليه السلام عن أبي إسماعيل قال قلت لأبي جعفر جعلت فداك إن الشيعة عندنا كثير. قال سلام الله عليه هل يعطف الغني على الفقير وهل يتجاوز المحسن عن المسيء؟ قلت لا. فقال ليس هؤلاء الشيعة، الشيعة من يفعل هكذا. صلوات محمد آل محمد. دیکھیے، پہلے تو شکر کا مقام ہے اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں جس نے توفیق عطا فرمائی کہ منبر پر آ کے کچھ اہل بیت کے تئیں عرض کر سکوں. تو یہ مقام شکر ہے، اور اس معبود کی بارگاہ میں شکر کے ساتھ مزید توفیق کی دعا آپ سے بھی گزارش ہے اور خود بھی کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک بندہ مومن مریض ہے، بیمار ہے، شب شہادت ہے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر سلام اللہ علیہ کی. لہذا آج کی شب خدا کو انہی کا واسطہ دیتے ہیں. مریض کا نام ہے حیدر مہدی صاحب ابن ذیشان افتخار مرزا. یا اللہ بحق امام باقر سلام اللہ علیہ جلد از جلد شفائے کامل عنایت فرما. دوسری گزارش یہ ہے کہ چند نام ہیں فاتحے کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے نام تو آپ کو یاد نہیں رہیں گے، لیکن یہ نیت آپ کر سکتے ہیں کہ میں نے جو نام پڑھے ہیں اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچے. تو میں اس نیت سے نام گنائے دیتا ہوں، اور آپ اس نیت سے کہ جو نام میں نے گنائے ہیں ان کے لیے ایک بار. نمبر 1 جناب مرحوم ابو الحسن صاحب، محمد عباس عرف ببو مرحوم، زامن عباس مرحوم، سریہ بانو مرحومہ، علی مہدی مرحوم، سراج الحسن مرحوم، منور جہاں مرحومہ، اور حسن بانو مرحومہ. سید سبتین پاشا مرحوم، ابن عبد الشکور مرحوم، اقبال جہاں مرحومہ بنت سید عطاء الحق مرحوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید اور صلوات کا ثواب جو نام گنائے ہیں ان کی روحوں تک پہنچا دے. صلوات بر محمد و آل. تو شعبان میں اللہ نے اب کی نیمہ شعبان میں اللہ نے توفیق عنایت فرمائی. زیارتوں پر گئے تو واپسی میں جب قم پہنچے تو میرا لڑکا بھی ہے وہاں, تو ان کو ایک دن بٹھلایا ہم نے, تو جو تقریر اپنے لڑکے سے کی وہ آپ کو سنا دیں, اس لیے کہ وہ ہم سب پر لاگو ہوتی ہے. تو میں نے کہا دیکھو بیٹا, اللہ کو جو کرنا تھا اس نے کر دیا. اس نے تم کو اندھا نہیں بنایا, گونگا نہیں بنایا, بہرا نہیں بنایا, بھینگا نہیں بنایا, پاگل نہیں بنایا, لولا لنگڑا نہیں بنایا. تو اس نے سب کچھ تو کر دیا. تو اس کو جو کرنا تھا اس نے کر دیا. اب آگے آپ جتنی محنت کریں گے اتنا آگے جائیں گے. سیدھی بات ہے. اس لیے کہ اس نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے. وہی بات ہم سب لوگوں پر چسپاں ہوتی ہے کہ اللہ کو جو کرنا تھا اس نے ہمارے ساتھ کر دیا. کیا نام ہے آپ کا؟ سید محمد مہدی. سید کا مطلب آل رسول. یہ معمولی شرف نہیں ہے. کون سا آپ نے نیک عمل کیا تھا عالم ارواح میں کہ اس نے آپ کو سید کے گھر میں پیدا کر دیا؟ کون سی نیکی کی تھی بھائی ہم نے آپ نے, یا ہم نے آپ لوگوں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے؟ تو بلا استحقاق, بغیر کچھ نیکی کیے ہوئے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے, ہم شیعہ ہو گئے. تو اس کو جو کرنا تھا, تشریف لے آئیے لے آئیے. یہ معمولی بات تھوڑی ہے کہ بغیر کسی زحمت کے, بغیر کسی مشقت کے علی جیسی شخصیت مل گئی, امام حسین سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت مل گئی. تو یہ تو ایسا کرم ہے خدا کا, ہمارا ایک سے ایک, اس سے انکار نہیں کر سکتے آپ. دنیا میں ایک سے ایک شریف لوگ ہیں, ایک سے ایک نیک لوگ ہیں, ایک سے ایک غریب پرور لوگ ہیں, سمجھ گئے آپ. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام حسین کیا ہے. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ معمولی شرف تھوڑی ہے کہ بغیر کسی یعنی واقعی سلوات. ایک قصہ سنا دوں آپ کو, پھر میں واپس آتا ہوں. یہ کتنا بڑا احسان ہے خدا کا. اور ایک بات آپ سن لیجئے کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ہم جیسے لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے, سید گھر میں پیدا ہوئے, مدرسے میں ڈال دیے گئے, حوض علمیہ قم تک چلے گئے, ہے نا, 2 مہینہ 8 دن امام حسین 50 مجلسیں سنی. ان کا میٹر الگ ہے, یہ ذہن میں رہے آپ. ایک وہ انسان ہے
کہ جو ایسی جگہ پیدا ہوا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، کیا دونوں کا حساب برابر ہے؟ صلوات، پہلے اس پر رکیے۔ اچھا، اور کیا ایسے آدمی سے سوال ہوگا نماز کا؟ کیا ایسے آدمی سے سوال ہوگا روزے کا جس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں مستضعف، کمزور لوگ، دین پہنچا ہی نہیں اس تک۔ مثلا ایک آدمی ہے جنگل میں پیدا ہوا، کچھ نہیں پتا اس کو خدا کیا ہے، تو کیا اس سے یہ مرنے کے بعد سوال ہوگا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ عقل تو کہتی ہے بھائی جب اس تک پہنچا ہی نہیں دین تو کیسے سوال ہوگا؟ تو یہ سوال تو نہیں ہوگا۔ لیکن انبیاء دو طرح کے ہیں، صلوات بر محمد۔ نبی دو طرح کے ہیں، ایک ہے نبی ظاہر، کل ضرور آئیے گا، کل ایک نبی کا قصہ کم از کم 1 گھنٹہ 20 منٹ پڑھوں گا، کل آئیے گا، صلوات بر محمد وآلہ، آج اس کا مقدمہ ہے۔ تو نبی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نبی ظاہر اور ایک ہے نبی باطن۔ کیا؟ نبی ظاہر کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000۔ کیسے پتا 1,24,000؟ نہیں، قرآن میں نہیں ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے پیغمبر سے پوچھ کے یہ باتیں ہم تک پہنچا دی۔ یہ جانتے کہاں سے آیا؟ حضرت ابو ذر نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ انبیاء کتنے؟ تو ابو ذر کی وجہ سے ہم کو پتا چلا 1,24,000۔ سمجھ گئے آپ؟ اسی لیے مولا نے اپنے وصیت نامے میں خاص کر کے وصیت کی ہے، اللہ اللہ فی اصحاب نبیکم، خبردار خبردار، ہوشیار رہنا پیغمبر کے صحابہ سے، ان کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے جب تک وہ دین میں کوئی بدعت نہ کرے۔ صلوات بر محمد۔ تو نبی 2 طرح کے، ایک نبی ظاہر اور ایک نبی باطن۔ نبی ظاہر کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ نبی باطن کتنے ہیں؟ کہ جتنے انسان جتنے جن اتنے نبی۔ یہ لڑکا سمجھ گیا، یہ لڑکا سمجھ گیا، جتنے انسان اتنے نبی۔ کہ یہ تو نئی بات ہے۔ ہم نے کہا اور ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ہے وہ نبی۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ انسان کی عقل، انسان کی عقل اس کا باطنی نبی ہے۔ تو اب اگر آپ کو ظاہری نبی نہیں پہنچا تو آپ کو دین نہیں معلوم، آپ کو نماز نہیں معلوم، تو اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ مگر یہ تو ہے نا، اگر کسی چیز کو عقل نے کہہ دیا غلط ہے، اس کے باوجود آپ کر رہے ہیں، تو چاہے جتنے بڑے جنگلی ہوں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ صلوات۔ ابھی سنا رہا ہوں کیسے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جنگل میں پیدا ہوا، کچھ نہیں معلوم اس کو، دین ایمان اللہ رسول کچھ نہیں پتا۔ وہ بیچارہ جنگل میں رہتا ہے، شکار کرتا ہے، کھاتا ہے۔ ایک دن گیا کسی جانور کا شکار کر کے لے آیا، اپنا جو بھی جھوپڑا وپڑا بنایا جنگل میں رکھا، باہر نکل گیا، لکڑی وکڑی چن کے لاتے ہیں تو اس کو بھونا جائے، تب تک دوسرا جنگلی آیا، وہ اس کا شکار اٹھا لے گیا، ہے نا۔ اب ان کو غصہ آیا، یہ غصے میں نکلے گئے کسی دوسرے کا اٹھا لائے۔ اب ان سے سوال ہوگا کہ آپ کو غصہ کیوں آیا؟ آپ کا شکار کوئی لے گیا، کہ اس لیے کہ محنت میں نے کی،
میری محنت پہ دوسرے کا حق نہیں، تو اس کا مطلب نبی آئے چاہے نہ آئے، عقل یہ کہتی ہے کہ ہمارے محنت کی چیز پر کوئی دوسرا اختیار نہیں رکھتا۔ تو جب آپ کی عقل نے کہہ دیا کہ چوری جائز نہیں ہے تو آپ دوسرے کی چوری کیوں کر کے لائے؟ ہے نا؟ تو اب آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ صلوات بر محمد وآل۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مستضعف۔ تو بہت سے لوگ ایسے علاقے میں پیدا ہوئے جن کو پتہ ہی نہیں کہ علی کیا ہے، اہل بیت کیا ہے، تو ان کے معاملہ اور ہمارے معاملے میں ڈفرینس ہوگا۔ اب میں ان کا ایک سنا دوں، پھر جو 5ویں امام کی حدیث میں نے شروع کی اس پر آتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ دیکھیے، ہم لوگوں میں ایک بات آپ سے کہہ دیں کہ اب وسیع حسن ممبر میں بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، بعض لوگوں کو خراب لگتی ہے بات، یار یہ کیسا آدمی ہے۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ اگر ہم نے کوئی کام غلط کیا ہے یا ہماری ذات سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو ہم ہی تک رکھیے۔ آپ ہماری وجہ سے سارے علماء کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ایک سے ایک بزرگ گزرے ہیں کائنات میں۔ ہم نے امامہ لگا کے ان کی شبیہ تو اختیار کر لی ہے، لیکن شباہت کی بنیاد پر آپ سارے علماء کو نہیں کہہ سکتے۔ اب سنیے آپ کے بزرگ کیسے کیسے گزرے۔ صلوات بر محمد۔ اب اس کو غور سے سنیے۔ وسیع حسن صاحب کو فون گیا، وہ صاحب سفیر حسینی کی مجلسیں کس دن پڑھیے گا آپ؟ میں نے کہا یہ دن رکھ لو۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا ٹکٹ کروا دیں۔ یہ صحیح بات نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں۔ آپ کا ٹکٹ کروا دیں۔ میں نے کہا نا، کیوں؟ کہا میں ایسے نہیں چلتا، آج کل گرمی کا زمانہ ہے، میں اپنی ٹیکسی سے آؤں گا، کار سے آؤں گا، اس سے آؤں گا، اس سے آؤں گا۔ دنیا بھر کی نقشے بازی ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ جو تھے وہ اس تبلیغ کو اپنی ڈیوٹی سمجھتے تھے۔ دونوں میں ڈفرنس ہے۔ ایک وسیع حسن ہے جو کہتا ہے بغیر کار کے نہیں چلیں گے، اس کا میٹر اور ہے، اور ایک ایسا عالم ہے جو ڈھونڈ کے جاتا ہے اسی جگہ کہ کہاں علی کا نام نہیں پہنچا ہے۔ دونوں کو ملا نہیں سکتے آپ۔ صلوات بر محمد۔ اب میں وہ نام مس کر رہا ہوں، ظاہراً شاید مرزا بزرگ کی بات ہے، آخر عمر میں کافی بزرگ ہو گئے تھے۔ تو بہت ایک دن ایسے ہی شام کا وقت تھا، لیٹ نائٹ، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، خادم نکلا، کہیے کہا آغا سے ملنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی وہ بوڑھے آدمی ہیں، وہ جلدی وہ ہو جاتے ہیں، تو آپ ایسا ہے کہ بعد میں آئیے گا، اب رات ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جا کے نام میرا بتا دو۔ اگر انہوں نے کہا نہیں تو میں پلٹ جاؤں گا، اور اگر تم کہو تو کہ میں آیا ہوں۔ خیر وہ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ دروازے پر ایک عجیب سے پھٹی پرانی قبا پہنے ہوئے ایک صاحب کھڑے ہیں، اور یہ نام بتایا۔ کہاں ہے؟ کہ دروازے پر ہے۔ جس آدمی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا صحیح طریقے سے، کہ لے چلو مجھ کو دروازے، آئیے ان کو بٹھلایا، اور ادھر ادھر کی باتیں کہنے لگے۔ مرجع، وہ مرجع ہیں جن کے پاس یہ آئے ہیں کہ میں اپنی ساری مرجعیت کا ثواب تم کو دے دوں گا، تم اس گاؤں میں جو خدمت کر رہے ہو اس کا ثواب مجھے دے دو۔ سن لیجئے، آپ کسی کو ہلکے میں مت لیجئے۔ خیر یہ سب بات بھی چلی گئی۔ اب بات ہوئی کہ یار آپ جیسی شخصیت، یہ کون آدمی بوڑھا فقیر ٹائپ کا؟ کہنے لگے ہم لوگ دونوں لوگ ایک ساتھ پڑھتے تھے،
اس کے بعد مجتہد ہونے کے بعد یہ آدمی نجف سے چلا اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، میں یہیں رہ گیا اور دھیرے دھیرے مرجع ہو گیا۔ یہ جا رہے تھے اپنے علاقے میں، گاؤں میں، وہ شہر میں، وہاں اپنا مرجعیت ہوتی ان کی۔ راستے میں ان کو ایک گاؤں مل گیا جہاں ان کو پتا چلا کہ سب علی اللہ ہی ہیں یا ناصبی ہے، مسنگ مجھ سے ہے، بالکل الٹی مسنگ ہو گئی کہ یہ سب ناصبی یعنی دشمن علی ہیں، یا مثلا علی کو خدا مانتے، میں مس کر رہا ہوں، شاید ناصبی۔ انہوں کو جب پتا چلا تو یہ انہوں نے اپنا مرجع ارجع ہونا سب چھوڑا، اس گاؤں میں گھس گئے اور مسجد میں جا کے قیام کیا، اعلان کیا، بھیا ہم آئے ہیں آپ کے بچوں کو دین سکھائیں گے، آپ لوگ کھانا دے سکتے ہو تو دے دیجئے گا، نہیں دے سکتے ہو تو اللہ رازق ہے، مگر آؤ ہم سے سیکھو واقعی دین کیا ہے۔ کہا صاحب اتنے دن رہتے رہتے پورا علاقہ شیعہ اہل بیت ہے، اس آدمی نے اپنی شہرت پر خاک ڈال کر کے اس پورے علاقے کو زندہ کیا ہے۔ تب میں نے کہا میری مرجعیت کا ثواب تم لے لو اور اس علاقے میں خدمت کا ثواب مجھ کو دے دو۔ ایسے لوگ ہیں، صلوات ان کا تقابل ہوگا ہم جیسے لوگوں سے۔ تو اس طرح کے میں آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں، تو ایک بزرگ عالم تھے جن کا نام تھا سید جواد، کیا نام تھا؟ رضوان اللہ علیہ، نجف کے علماء میں تھے۔ ماہ مبارک رمضان کی تعطیلات میں وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ اب کی ہم کو کس علاقے میں جانا ہے، تو وہ رمضان آنے سے پہلے اچھا تب تو وہ ہلڈال وولڈال لے کے چلتے تھے اپنا، تو بیچارے لے کے چلے، وہ گاؤں تھا بستی، بالکل پیدل چلے جا رہے ہیں، بستر بند اپنا سر کے اوپر کندھے پہ لادے ہوئے۔ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوئے، گاؤں کے باہر ہی ایک بوڑھا کسان مل گیا کھیت میں کام کرتا ہوا، یہ بھی تھکے تھے، بیٹھ گئے، اس نے بھی دیکھا کوئی مسافر ہے، باتیں چلنے لگی، باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ یہ شیعہ نہیں ہے لیکن مسلمان بھی ہے، مگر اہل بیت کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہے، پیری مریدی والا چکر ہے۔ تو ادھر ادھر کی بات ہوتے ہوتے سید جواد نے پوچھا کہ اور صلوات بر محمد وآل محمد، تمہارے مذہب کا شیخ کون ہے؟ یعنی پیر صاحب۔ اس نے شروع کی فضائل اپنے شیخ کے، ہمارا شیخ ایسا ہے اور ویسا، یوں لنگر چلتا ہے، مغرب سے آئیے مشرق سے کھاتے نکل۔ او ماشاءاللہ، اس کا مطلب یار تمہارا شیخ بڑا اللہ کا، اور کیا؟ اتنے میں اس نے پلٹ کے ان سے پوچھ لیا، شاید اسی لیے چھیڑا ہی تھا، اچھا تو آپ بتائیے آپ کا شیخ کون ہے؟ انہوں نے کہا بھیا ہمارے شیخ کی تو بات ہی مت کرو، ہمارا شیخ تو ایسا ہے کہ تم مشرق میں ہو اور ہمارا شیخ مغرب میں ہو، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ پکار کے دیکھو۔ ایک بات اور بتا دیں، جیسے ڈرائیونگ جو ہے ہنر ہے، ہر آدمی گاڑی نہیں چلا سکتا، جہاز اڑانا ایک ہنر ہے، ہر آدمی جہاز نہیں اڑا سکتا، کیا کہتے ہیں لوکو پائلٹ ہونا، یہ بھی ہم آپ جو ہے وہ ریل کا انجن نہیں چل، یہ ویسے ہی تبلیغ بھی ہنر ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ملیں گے تبلیغ کے چکر میں الٹا کر کے چلے آئے، تو یہ سب کے، یہ بھی بڑا کمال کا ہے، اسی لیے قرآن نے گائیڈ لائن دی ہے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے، ڈنڈا مار کے تھوڑی ہوگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں آئے قاسم، قاسم کئے سال کے ہو؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ وضو کرنا نہیں آتا؟ بدتمیز کہیں کے، نالائق،
ایک طریقہ یہ ہے آئیں جبکہ یہ 22 سال کے ہیں، چچا میاں پتہ نہیں 70 کے تھے کہ 80 کے تھے، وضو کرنا نہیں آتا تھا، بولیے، تو جب وسیع حسن صاحب چپیدی کے شوربا یہ کہہ سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں، تو امام کیا چچا بڈھے ہو گئے وضو کرنا نہیں آتا کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن امام حسن نے کیا کہا؟ اے چچا سا دیکھیے ہمارا وضو ٹھیک ہے۔ تبلیغ کا ہنر یہ ہے، صلوات بر محمد۔ دیکھیے کیسے غلط آدمی کو سدھارا جاتا ہے، اس پر کل بات ہوگی۔ قرآن نے کیا سلیقہ سکھایا ہے، صلوات بر محمد۔ جلدی تو تمہارے مذہب کا شیخ کون ہے؟ اچھا انہوں نے چھوڑا ہی اسی لیے تھا، ہم سے پوچھو تو ہم بتائیں، سمجھ گیا؟ کہا دو ہمارے مذہب کا شیخ تو بھیا وہ ہے کہ تم پورب میں ہو وہ پچھم میں ہو، کہیں پھنس جاؤ پکار کے دیکھو۔ تو اب اس کو لگ گئی یار اتنا بڑا شیخ کون ہے۔ اب انہوں نے آصف جواد نے محسوس یہی ہنر یہی ہے کہ میں نے دیکھا یہ اتنا محکم ہے اپنے مذہب میں کہ زیادہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، الٹا ہو جائے گا معاملہ، تو ابھی اس کو اتنے ہی میں رہنے دو، یہ سوچتے رہیں سال بھر کے ایسا بھی کوئی آدمی ہے، ایسا بھی کوئی آدمی ہے، پھر دیکھا جائے گا۔ پھر یہ اپنا گئے وقت چلے گئے۔ دوسرے رمضان میں پھر اسی گاؤں کا پلان کیا کہ چچا کو ہلکا چھیٹا مار کے آئے ہیں، اب کی بار قاعدے سے دماغ پہ ان کے حل چلانا ہے۔ اب جو پہنچے اچھا نام وام پتہ وتا سب تو لے ہی لیا تھا، دوسرے سال پہنچے سیدھے گھر پہنچ گئے، ان کے لڑکوں سے کہا بھائی تمہارے والد صاحب کہاں ہیں، ان سے ملنے کرنے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا۔ کب؟ خدا فلاں، ارے انا للہ و بھائی ہمارے دوست تھے تو ملنے آئے تھے، اب چلو خیر انتقال ہو گیا تو قبر بتا دو بیٹا۔ تو لڑکوں لے گئے قبر پر ان کی، وہاں انہوں نے فاتحہ واتحہ پڑھا اور اللہ سے شکوہ کیا۔ دیکھیے کچھ کیجئے گا تب شکوے کا حق ہے، بلا وجہ تھوڑی شکوہ کر سکتے ہیں ہم گھر بیٹھ کے، کچھ کرنا بھی نہیں ہے اور شکوہ بھی ہے۔ قرآن کہتا اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو فاتحہ واتحہ پڑھا، اس کے بعد شکوہ کیا، پالنے والے میں تیرے دین کا خادم ہوں، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا اہل بیت کیا ہے، میں اس پر کام کر رہا تھا، آپ نے مہلت ہی نہیں دی۔ اگر یہ 1 سال اور رہ گیا ہوتا، اس سال میں دھیرے دھیرے اس کو کم از کم آشنا تو کر دیتا۔ شکوہ کوا کر کے آ گئے۔ لڑکوں نے کہا، اب لڑکوں کو کیا پتا، وہ سمجھے واقعی ابا کے دوست ہیں پرانے، تو لڑکوں نے کہا والد مرحوم کے دوست ہیں آپ، آج یہیں قیام کیجئے، رات میں کہاں جائیے گا؟ سو گئے۔ اب سنیے آپ، اسی کو کہتے ہیں مستضعف۔ رات کو سوئے، خواب میں دیکھا انہی چچا مرحوم کو، بہترین باغ ہے اور ایک کنارے پر چچا بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی دیکھا دوڑ کے آ کے ارے سید جواد بہت شکریہ بھائی تمہارا، تم نہ ہوتے تو بیڑا غرق تھا۔ کہا ہوا کیا؟ اب اس نے اپنا قصہ سنایا، مر گیا، گھر والے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور میں ایک ایک کا شانہ پکڑ پکڑ کے بھیا میں یہاں ہوں، کوئی میری سنی نہیں رہا ہے۔ غسل ہوا، کفن ہوا، اب لے کے چلے، ہمیں کہاں لے جا رہے ہو بھیا، کوئی سنی نہیں رہا ہے، قبر تک لیا ہے۔
اب میں لڑکے کو پکڑ، بھیا مت ڈالو اندر یار، کون سنتا مجھ کو دفنا کے سب خلاصات چلے گئے۔ جیسے ہی پبلک ہٹی 2 فرشتے، اب یہ دیکھیے علی کو جانتا نہیں ہے، یہ حسین کو جانتا نہیں ہے، یہ اندر کہیں سے ایک ہلکی سی رمق محبت کی ہے کہ کوئی شیخ بہت زبردست ہے، بس اس کے آگے نہیں جانتا۔ کہنے لگا صاحب 2 فرشتے اندر آئے، یہ آپ کو ملے گے، ایک بزرگوار ہیں مرحوم محمد حسین حسینی طاہرانی، ان کی کتاب ہے 10 جلدوں میں، کتاب کیا ان کا دروس کا مجموعہ ہے قیامت سے متعلق، اس میں کسی درس میں یہ داستان ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ 2 فرشتے آ گئے، اب جو ہونا ہے وہ تو پتہ ہے آپ کو کیا پوچھیں گے، بولیے کاظم اللہ تو اچھا اہل بیت کو نہیں جانتا تھا، اللہ تو پتہ ہے نا، قرآن تو پتہ ہے نا، نبی تو پتہ ہے نا، چپ، اللہ کون کہ جیسے میری زبان سے کچھ نکل ہی نہیں پا رہا ہے، کتاب چپ، نبی کھائے بول نہیں پا رہا ہوں۔ اتنے میں ان فرشتوں نے اٹھایا گرز کہ کرے عذاب، تب تک تمہاری بات یاد آ گئی، کون سی؟ ہمارا شیخ وہ ہے کہ اگر تم مشرق میں ہو وہ مغرب میں ہو، پکار کے دیکھو، صلوات بر محمد۔ آپ سنیے، کہنے لگے کہ بھائی اب جب پڑھی تو وہ ہلکی سی محبت سن کے آ گئی تھی، اب مجھے تو پتا نہیں کہ تمہارا مطلب کیا تھا، تو ہڑبڑا کے میرے منہ سے نکلا، اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا، ایک بزرگوار قبر میں آئے، ان کے ساتھ 2 فرشتے، انہوں نے پہلے والوں سے کہا کہ یو میں گو، کیا کہیں گے، یو میں گو یا یو کین گو؟ صلوات بر محمد۔ تشریف لے جائیے آپ لوگ۔ ان کے ساتھ 2 فرشتے آئے تھے، ان سے کہا کہ دیکھو اس کو ہمارے عقائد کی تعلیم دو، اس کے بعد اس کا امتحان لو، پاس ہو جاتا ہے یہ باغ اس کے حوالے کر دو۔ سید جواد بہت شکریہ تمہارا، تم نہ ہوتے تو بیڑا غرق تھا، مگر ایک شکوہ ہے تم سے۔ انہوں نے کہا بھیا آپ کیا بچا لیا تب بھی شکوہ ہے؟ کہا یار اشارے میں شیخ شیخ کہہ کے چلے گئے تم نے یہ نہیں بتایا کہ شیخ کا مطلب تمہارے مولا علی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایسے لوگ شیخ کہہ کے بھی بچ جائیں گے، لیکن کیا ان کا حساب اور ان کا حساب؟ جو شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، جو سال میں 300 مجلسیں سنتے ہیں، کیا دونوں کا حساب ایک طرح ہوگا؟ بس سوال یہ ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو اس وہ شیعہ نہیں تھا، معرفت نہیں تھی، اتنی سی رمق یا شیخ میں بچ گیا، اور ہم زندگی بھر مولا علی چیختے رہے۔ ہمارا کیا ہوگا؟ کہا صاحب ہم تو اور بچ جائیں گے۔ کہا چلو جس امام کی شہادت کی شب ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ مولا ہم اس بوڑھے سے تو کہیں آگے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیے، وہ حدیث سنا دیں۔ تو ایک اور صلوات پڑھیے، نکال لیں حدیث میں۔ یہ روایت بہار میں بھی ہے، یہ روایت جو ہے وہ اور کتابوں میں بھی ہے، یہاں میں نے جو اس کو اپنے یہاں ڈال رکھا وہ بہار سے نقل کیا ہے۔ راوی کا نام ہے ابو اسماعیل۔ ابو اسماعیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا،
اور میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا قلت لأبی جعفر علیہ السلام، میں نے امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا جعلت فداک، مولا قربان جاؤں آپ پر، ان الشیعہ عندنا کثیر، ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں، صلوات بر محمد۔ کوئی بتا سکتا ہے لکھنؤ میں شیعوں کی آبادی کتنی ہے؟ واٹ؟ 5 سے 6 لاکھ۔ اچھا مولانا وسیع حسن صاحب آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا بھائی چھوٹا سا گاؤں ہے۔ کہ تمہارے یہاں شیعوں کی کتنی آبادی ہے؟ ہم نے کہا بھیا یوں تو 8-9 گھر ہیں، ہمارے خاندان کے 3 گھر ہیں، اور اس میں بھی کوئی بنگلور میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، ایک لندن میں ہے، ایک حیدرآباد میں ہے۔ عاشور کے دن عالم یہ ہوتا ہے علم زیادہ ہوتے ہیں اٹھانے والے کم ہوتے ہیں۔ اب کوئی ایسے چھوٹے سے گاؤں کا آدمی، اس کو جب بتایا جائے گا ہمارے لکھنؤ میں 6 لاکھ شیعہ ہیں تو ہم کتنا خوش ہوں گے، اے ماشاءاللہ 6 لاکھ، جس کے یہاں 6 نہ ہو اس کو جب پتا چلے گا 6 لاکھ تو کتنا خوش ہوگا۔ لیکن ہم جس کے شیعہ ہیں جب ان کو یہ بتایا جائے اے مولا لکھنؤ میں 6 لاکھ شیعہ ہیں گے تو مولا کو کتنا خوش ہونا چاہیے، ہے نا؟ لیکن یہی سن لیجئے، ہم میں اور اماموں میں یہی فرق ہے، ہم کتنے شیعہ ہیں سن کے خوش ہوتے ہیں، وہ کیسے شیعہ ہیں سن کے خوش ہوتے ہیں۔ صلوات بر محمد، کتنے پہ خوش نہیں ہوتے؟ ہم کوانٹیٹی پر خوش ہوتے ہیں، وہ کوالٹی پر خوش ہوتے ہیں۔ کمزور ہو، مستضعف ہو، تمہارا میٹر الگ ہے، لیکن تم گڑھ میں رہ کر کے 1000 مجلسیں سن کر کے اگر ویسے نہیں بن پائے ہو تو دونوں کا حساب ایک طرح نہیں ہوگا۔ تو ابھی اسماعیل کہتے ہیں کہ قلت لأبی جعفر علیہ السلام، میں نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا ان الشیعہ عندنا کثیر، مولا ہمارے کیا شیعہ بہت ہیں گے۔ حضرت بجائے خوش ہونے کے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے کے حضرت نے 2 سوال کر لیا، بالکل ویسے ہی جیسے باورچی کیسے پتا کرتا ہے کہ بریانی کے چاول گل گئے کہ نہیں؟ بولیے کیا ایک چاول دباتا ہے؟ نہ، 1-2 چاول، ہاں ٹھیک ہے گل گیا ہے۔ ویسے ہی امام نے 2 سوال کیا، پوری قوم کا حال بتا دیا۔ صلوات، یہی سن لیے مجلس تمام۔ جعلت فداک، مولا قربان آپ پر، ان الشیعہ عندنا کثیر، ہمارے یہاں شیعہ بولیے بہت ہیں۔ پہلا سوال، شیعہ تو بہت ہیں، حل یعطف الغنی علی الفقیر، شیعہ تو بہت ہیں، کیا مالدار لوگ فقیروں سے پیار کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ ایک ایک لفظ۔ امام یہ بھی تو پوچھ سکتے تھے کہ کیا مالدار لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ نہ، یہ نہیں پوچھا، جبکہ مدد کا بڑا ثواب ہے، ادھر جاؤں گا تو مجلس پلٹ جائے گی۔ امام نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا مالدار لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، نہ، حل یعطفو، یعطفو عطوفت، مہربانی، پیار، حل یعطف الغنی عن الفقیر، کیا مالدار لوگ فقیروں سے پیار کرتے ہیں؟ پیار کریں گے تو مدد تو خود بخود ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد، مدد کرنا میل نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے دنیا فقیروں سے پیار کرے یا نہ کرے، ابھی انشاءاللہ 22 تاریخ کو
یہی درگاہ میں ہے نا؟ کہاں ہے؟ 22 تاریخ کو یہاں درگاہ میں ماشاءاللہ ہمارے لکھنؤ کی انجمنوں کی میٹنگ ہے گی، تو اس میں یہ بات اٹھنی چاہیے کہ انجمنوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، کس انداز سے ہونا چاہیے، سمجھا؟ آئیے آپ لوگ ساری انجمنیں آئیں، یہاں میٹنگ ہے، لیکن اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ صلوات بر محمد وآل، اس پر بات کل ہوگی انشاءاللہ۔ باتوں پتہ نہیں 11 بج گیا، مشکل تو یہ ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ کیا مالدار لوگ غریبوں سے پیار کرتے ہیں؟ دیکھیے، مدد کرنا اور ہے، پیار کرنا اور ہے۔ کس کلاس میں ہو کاظم بھائی؟ 10 میں، چلو انٹر میں، چلو IAS ہو گئے کاظم بھائی۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ لکھنؤ کے۔ فیض آباد میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی ایز اے DM فیض آباد۔ بولو انشاءاللہ، سمجھ گئے آپ؟ ہم کو کوئی کام تھا، اچھا شیطان کسی کے اندر بھی گھس سکتا ہے، کسی کی گارنٹی تھوڑی ہے۔ ہم کو شوق ہو گیا کہ لاؤ ریوالور کا لائسنس بنوا لیں۔ ابے کیا کرو گے یہ سب کر کے یار؟ چپ چاپ مولا کا ذکر کرو، 2 سال بعد مر جاؤ گے، اس جھنجھٹ میں مت پڑو۔ مگر شیطان گھسا ہوا ہے۔ تو وسیع حسن صاحب کو پتا چلا کہ وہ کاظم لڑکا جو 2025 میں ملا تھا وہ DM ہو کے آیا۔ میں نے کہا اب تو میرا کام ہو گیا۔ میں پہنچ گیا، کہیے ارے میں وسیع حسن جو آگے بہت آتے ہیں لگا کر کے، چلیے یہاں سے، تو چلے آئے جو ہے وہ۔ خیر صاحب چلا آیا، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، DM صاحب ہیں۔ اس کے بعد پھر سفیر حسینی کی مجلس ہوئی، چونکہ بچپنے سے عادی تھے آنے کے، اس لیے DM ہونے کے بعد بھی نہیں چھوٹ رہی ہے۔ کچھ سمجھے میں نے کیا کہا؟ اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کے لاؤ تاکہ چاہے جتنے بڑے ہو جائیں فرش اعضاء سے دور۔ صلوات بر محمد وآل۔ تو وہ گنر ونر کو باہر چھوڑ دیا۔ ایک صاحب تھے، دیکھیے تعلیم کا اثر یہ ہوتا، تو ان کو لال بتی مل گئی، کسی چیز کے وہ بن گئے۔ تو میں گیا تو وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا بھائی ہم تو سمجھے تھے کہ اب کی لال بتی آئے گی گاؤں میں۔ کہنے لگا مول صاحب مولا کی عزاداری کرنے آیا ہوں، کس کو دکھانا ہے لال بتی؟ یہ جذبہ اگر ہمارے بچوں کے اندر ہوگا نا تو چاہے جتنے اونچے ہو جائیں گے پھر یہ فرش نہیں چھوٹے گا۔ یہ بیچارے باہر گنر ونر چھوڑ کے آ گئے، ہم بدتمیز آدمی۔ ہم ماما کوئی جادو تھوڑی ہے کہ سر پہ رکھ دیا گیا تو ہم بہت پڑھے لکھے ہو جائیں گے۔ اصل تو وہی ہے، لباس سے کیا ہوتا ہے۔ یہ کاظم DM بنے پھرتے ہیں، پتا ہے آپ لوگوں کو؟ ہائی اسکول میں مثال دے دے بیٹا، برا نہیں لگے گا۔ ہائی اسکول میں ان کے باپ کے پاس فیس جمع کرنے کو نہیں تھا۔ ہائی اسکول کی فیس میں نے جمع کی، انٹر کی میں نے جمع کی، خیر BA MA میں کچھ ٹیوشن پڑھانے لگے تھے۔ میں نہ ہوتا تو یہ ہائی اسکول نہ کر پاتے۔ آج جو DM بنے پھرتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ مجھ کو پہچاننے سے انکار کر دیا، سمجھا؟ جب پبلک بھی ویسے ہی ہے، لگی نعرہ لگانے ایسے DM پر خدا کی لعنت، پبلک کو کیا ہے، سمجھ گیا؟ لیکن قرآن پبلک تو نہیں ہے۔ صلوات پر سنیے، جیسے ہی ہم نے کہا قرآن پلٹ کے کہتا ہے فیس نہ جمع کی ہوتی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج بھرے مجمع میں بے عزت تو نہ کرتے،
اب سمجھے دین کیا سکھا. یہ آیت ہے آیت. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. پیار سے گفتگو کر لینا کہیں بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت پائی جاتی ہو. صلوات بر محمد. تو بہت سے لوگ مدد کر کے ذلیل کرنے والے, مدد کر کے بے عزت کر, ایسی مدد کو دین قبول نہیں کرتا. اس لیے امام نے نہیں پوچھا مدد حل یعطف الغنی علی الفقیر, کیا مالدار لوگ فقیروں سے پیار کرتے ہیں؟ اچھا آپ بہت بڑے آدمی ہو گئے ہیں, ہے نا, یہی تو ہوا نا, آپ IAS ہو گئے ہیں, اور کیا ہو جائیے گا؟ آخری نوبت کا چیف سیکریٹری ہو جائے گا, بس اس کے آگے تو نہیں ہو جائے گا نا. امام حسین سے بڑا ہے کوئی ہے جس کے نام پہ سب لوگ ہیں؟ دنیا معاف ہو سکتی ہے, ہم آپ آسانی سے نہیں چھوڑے جائیں گے جس کے پاس ایسے آئیڈینس موجود ہیں. کچھ فقیر کہیں سے مانگ وانگ کے لائے ہیں, زمین پر بیٹھے کھانا چاہ رہے ہیں, اتنے میں امام حسین سلام اللہ علیہ ادھر سے گھوڑے سے امام کا گزر ہوا. انہیں فقیروں میں سے ایک نے کہا یا حسین بسم اللہ. آپ اترتے ڈی ایم صاحب, آپ اترتے منتری جی, اب تو عالم یہ ہے, دے دیجئے اس کو, دیکھ لے گا بعد میں کیا ہوتا ہے. ہم لوگ کچھ ہو جائے. امام حسین سے بڑا ہے کوئی؟ تاریخ کہتی ہے, روایت کہتی ہے امام اتر گئے, خالی اتر نہیں گئے گھوڑے سے, یہ کہتے ہوئے اترے اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا. سنیے اہل بیت کیا ہے. اتر کے ان فقیروں کے پاس بیٹھ گئے, ایک لقمہ کھایا, پتہ نہیں کس کے گھر کا تھا, کہاں سے مانگ کے لائے تھے, اس میں سے حضرت سید الشہداء نے ایک لقمہ کھایا. ابھی سمجھ میں آئے گا کیوں کھایا. اب کھا چکے تو کہنے لگے دیکھو ہم نے تمہاری دعوت قبول کر لی, ہم نے تو تمہارا کھا لیا, اب تم لوگ چلو ہماری دعوت قبول کرو, ہمارے یہاں چلو کھانے تم لوگ. اب لے کے آئے, روایت کہتی ہے وہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے امام نے آواز لگائی رباب, اے میرے مولا کیا ہیں آپ لوگ, ہم لوگ حسین حسین کرتے ہیں, آقا آپ کو صحیح سے پہچان نہیں سکے ہیں. رباب کچھ مہمان آئے ہیں, جو گھر میں ہے بھیج دو. یہ ہے فقیروں سے پیار, یہ ہے فقیروں سے لگاؤ. اس نے کہا ان الشیعہ عندنا کثیر, مولا ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں. حضرت کا پہلا سوال حل یعطف الغنی علی الفقیر, مالدار لوگ فقیروں سے پیار کرتے ہیں؟ کہنے لگا لا. ایک سوال ہو گیا. دوسرا حل یتجاوز المحسن عن المسیء. بس 2 منٹ میں اس کو سمجھا دے پھر آ جاتے ہیں مصائب پر. صلوات بر محمد. حل یتجاوز المحسن عن المسیء, کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیے ہر علاقے میں, ہر محلے میں, جیسے آپ کا یہ محلہ ہے تو ایک آدھ 2 بزرگ ایسے ہوں گے محلے میں جن کی سب لوگ عزت کرتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں نا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے محلے ہی میں 2-4 بدماش لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سارا محلہ عزت کرتا ہے, یہ کمبخت انہی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا. اب یہ جو بزرگ ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. صلوات دعا کیجئے اللہ توفیق دے میں اس حدیث کو سمجھا سکوں. تو اب معلوم ہوا ہے کیا عمر ہے چچا آپ کی؟ یہ حاضر نہیں ہے, کس کو پکڑو. آپ کی ایج کیا ہوگی سر؟ ہاں تو چلیے ہم سے 7 سال تو بڑے آئی ہیں. تو اب جو ہے وہ یہ بزرگ آدمی وسیع حسن بدتمیز, پتہ نہیں کیا ہے بڈھے کے اندر, لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. 2-4 بیتکی باتیں, ایک چڑ نکال دی مثلا. اب ان کو غصہ آ گیا,
کہنے لگا بتاؤ یار، سارا محلہ میری عزت کرتا ہے، یہ کمبخت مجھے یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے، جا کے تھانے میں FIR کر آیا، اس نے میرا بٹوا چرا لیا، اس نے مجھ کو گالی دی، اس نے میرا یہ کیا، اس نے۔ کچھ بزرگ اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ بزرگ ایسے ہیں سارا علاقہ عزت کر رہا ہے، وسیع حسن ٹائپ کا کوئی نالائق آدمی جو ان کو چھیڑتا رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بہت ہو گیا انکل، آپ چلیے اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کر ہی دیا جائے۔ انکل نے کہا نہیں، جانے دو، قوم کا بچہ ہے، اپنی قوم کا ہے، ابھی نادان ہے، آج نہیں کل ٹھیک ہو جائے گا، چھوڑو۔ یہی سوال امام نے کیا دوسرا والا، حل یتجاوز المحسن عن المسیء، یہ کریمی لیئر جو بزرگان دین ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی بےہودگی کر جائے تو یہ اوائڈ کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا، صرف 2 سوال کیا، مالدار لوگ فقیروں سے پیار کرتے ہیں؟ کہا نہ۔ یہ شرفاء اگر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر جائے وہ اوائڈ کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہ۔ 2 سوال کے بعد سیدھے امام، یہ ہے روایت یہاں موجود، لیس ہؤلاء شیعہ، یہ شیعہ نہیں ہے، الشیعہ من یفعل ہاکذا، شیعہ وہ ہے جو یہ عمل کرتا ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ اگر آپ کے ساتھ قوم نے کچھ بدتمیزی کر بھی دی ہے تو اگر آپ کے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو وسیع صاحب آپ مولانا ہو سکتے ہیں، شیعہ نہیں ہو سکتے۔ صلوات بر محمد۔ اب بولیے یہ حدیث کس کی تھی؟ بولیے حدیث کس کی تھی؟ امام باقر علیہ السلام کے۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل لے؟ آپ پوچھئے تم اس طرح تم کتوں کو معاف کرتے ہو وسیع حسن؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارا جواب یہ ہے صحیح بتائیے گا، ہم نے اپنے پاس سے کوئی جملہ کہا؟ ہم نے آپ کو حدیث سنائی نا؟ تو اگر ہمت ہے تو یہ پوچھئے کہ جس امام نے کہا ہے وہ امام کتنا اوائڈ کرتے ہیں؟ صلوات بر محمد۔ اور رک جائیے، اور یہ اوائڈ کرنا، اس سے انسان کو دنیا اور آخرت میں ملتا کیا ہے وہ کل پڑھوں گا، لیکن بہت صبر سے سننا پڑے گا۔ 1 گھنٹے تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے، یار کل تو یہ کہا تھا، لیکن 1 گھنٹہ جب چپ رہیے گا تو 1 منٹ کی مجلس انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد۔ اوائڈ کرنا، یہی بات ہوئی نا آخر شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ چھوڑو یار، جانے دو، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ امام باقر سلام اللہ علیہ کے زمانے میں یہ دور وہ تھا کہ جب بنی امیہ کا خاتمہ ہوا، تازہ بنی عباس جو ہے پاور میں آئے تھے اور اہل بیت کے نام پر آئے تھے، تو شروع میں تھوڑا بہت معاملہ ہلکا رہا، تو ٹائم ملا تو علم کی بوچھار شروع ہو گئی، اسی لیے حضرت کا نام پڑ گیا باقر العلوم۔ ایک بدتمیز آدمی، وہ بھی امام کے درس میں آتا تھا، صلوات بر محمد، تمام، وہ بھی امام کے درس میں آتا تھا، اور اظہار دشمنی میں کوئی تکلف نہیں تھا۔ کہتا تھا صاحب مجھ کو آپ سے کوئی رگاؤ نہیں ہے، میں آپ کا دشمن ہوں تو ہوں، اب آپ یہ پوچھئے گا کہ یہاں کیوں آتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ بولتے بڑھیا ہے، پڑھاتے اچھا ہے،
اس لیے آتا ہوں. امام نے کوئی توجہ نہیں دی. دیکھیے آدمی کتنا بھی بدتمیز ہونا، اس کو اوائڈ کرتے رہے تو کبھی تو ہوش میں آئے گا. ایک دن امام مسجد میں تھے صبح یعنی نماز فجر میں. ایک آدمی آیا، اس نے کہا صاحب فلاں کی حالت بہت خراب، وہی بدتمیز، اس کی حالت بہت خراب ہے. اچھا جب آدمی مرنے لگتا ہے نا تو سب سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا. تو اس کو احساس ہوا کہ ہم نے امام کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، غلط کیا ہے. اب باقاعدہ منہ پہ کہتے تھے کہ ہم آتے ہیں درس میں آپ کے، آپ سے ہم کو محبت نہیں ہے، بس اس لیے آتے ہیں کہ اچھا لگتا ہے آپ کا بولنا، بس اتنی سی بات ہے. اب اس کو لگا کہ یار ہم نے غلط کیا. صبح پہنچ گیا ہے اس کا آدمی کہ صاحب ان کی حالت بہت خراب ہے، اب تب ہیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ معاف کر دیجئے ان کو. امام چپ رہے. وہ چلا گیا، سجدے میں گئے، کافی دیر تک سجدے میں رہے. کیا دعا کی واللہ عالم. روایت کہتی ہے کہ پھر سجدے سے سر اٹھایا، صبح ہو گئی، سورج نکل آیا. اب امام اس کے گھر پہنچ گئے. کس کے؟ وہی جو کل تک بولیے بدتمیزی کر رہا تھا. دیکھا بستر میں پڑا ہے. ہاں اس سے امام نے یہ کہا تھا کہ جاؤ کہہ دو مرے گا نہیں، صلوات بر محمد، ٹینشن نہ لے. امام علیہ السلام جو ہے وہ اس کے گھر پہنچ گئے. وہ اپنا بستر پہ لیٹا ہے. کچھ امام نے اس کو پلایا ولایا. اس کے بعد گھر والوں کو بلایا، کہا کوئی گڑبڑ نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، اس کو ٹھنڈی غذائیں کھلاؤ. اور یہ کہہ کے امام چلے آئے. اے صاحب پتہ نہیں گھنٹے بھر بعد آدھے ایک دم چنگا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا. نتیجہ اس کا یہ ہوا وہی آدمی بعد میں امام کے خاص شیعوں میں شامل ہو گیا. صلوات بر محمد وآلہ. وسیع حسن اگر دین کے خدمت گزار بننے کا شوق ہے، برداشت کرنا سیکھو، اوائڈ کرنا سیکھو، فریاد کرنے سے بچو. جس دین کے لیے تم خدمت کرنا چاہ رہے ہو نا، وہ خدا دیکھ رہا ہے، اہل بیت دیکھ رہے ہیں. آج آیت پڑھ دیتا ہوں، خلاصہ کل ہوگا. قرآن کہتا ہے انہو، اس کو یاد رکھے کل اسی آیت سے شروع ہوگا، انہو من یتق ویصبر، جو شخص بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خدا نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. صلوات بر محمد وآلہ. بس جابر ابن عبداللہ انصاری بہت کلوز صحابی ہے نا، پہلے ظاہر ہیں امام حسین کے 40 والے، اس میں پڑھا جاتا ہے. ایک دن رسول اللہ نے کہا جابر تمہاری عمر لمبی ہے، تم میرے اس جانشین سے ملو گے جو سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا اور جس کا نام بھی میرا نام ہوگا. جابر جب اس سے ملنا تو اس کو میرا سلام کہہ دینا. نبی جس کو سلام کہلوانا ہے، اب اس امام کے بارے میں کیا پڑھے گا کوئی. جابر کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک بچے کی انگلی پکڑے ہوئے آ رہے ہیں. تو میں نے یوں ہی پوچھ لیا، تب تک نہیں ہے دماغ میں، کہ بھیا نام کیا ہے آپ کا؟ تو فرمایا محمد. جیسے ہی کہا مجھ کو نبی کی حدیث یاد آ گئی. میں نے کہا تو بھیا سن لیجئے، رسول اللہ نے آپ کو سلام کہلایا ہے. ایک چیز اور سن لیجئے اپنے امام کی، صلوات بر محمد. ختم کر رہا تھا. امام باقر علیہ السلام، روایت کہتی ہے سارے اماموں کے مقابلے میں ہمارے 5ویں امام ذرا ہیلدی تھے، تنوتوش کے تھے. کیا سکھا رہے وہ حدیث سن لیے تمام. دوسری حدیث، ایک صاحب نے ایسے ہی گرمی کا زمانہ، ایک صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا دوپہر کا وقت ہے، کندھے پہ بیلچا یا پھاوڑا کوئی چیز رکھے ہوئے کوئی آدمی ہے جو چلا جا رہا ہے.
میں نے کہا یار اتنا دنیا کے چکر میں یہ کون آدمی ہے، اس دھوپ میں لو لگ جائے گی مر جائے گا آدمی. تو یہ اپنے حساب سے چلے سمجھانے کے لیے. وہاں کہتا دیکھا ری 5ویں امام. ارے آپ کہ آپ اس دھوپ اور گرمی میں دنیا کے چکر میں، اگر آپ کو اس حالت میں موت آ گئی تو گویا دنیا کے چکر میں موت آئی. بس اسی کو لے کے جائیے آج امام کی طرف سے، امام کا تحفہ میری طرف سے. امام نے کہا تو کہ اگر اس حالت میں آپ کو موت آ گئی تو عین دنیا داری کے چکر میں مر جائیں گے آپ. حضرت نے کہا سنو، اگر اس عالم میں مر جاؤں گا تو عین اطاعت خدا اور رسول میں موت آئے گی. میں محنت نہیں کروں گا تو کیا تم جیسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ بس یہ آخری پیغام ہے امام کا. محنت کرو، جہاں تک ہو سکے ہاتھ ایسے رکھنے کی کوشش کرو یہ نوبت نہ آنے پائے. صلوات بر محمد وآلہ. یہ ہے درس اماموں کا. بلکہ چھٹے امام نے تو یہاں تک فرمایا شیعتنا من لم یسأل الناس ولو مات جوعا. ہمارا شیعہ وہ ہے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا چاہے بھوکا مر جائے گا. بس 2 جملے بس. اب دھیرے دھیرے چلوں گا تو لمبا ہو جائے، گھنٹہ تو یوں ہی پورا ہو گیا. تو بس جلدی سے 5 منٹ. کربلا میں کچھ تو راویوں سے ملا. ایک آدمی ہے حمید ابن مسلم، حمید ابن مسلم، کہتے ہیں یہ یزیدی فوجی تھا. رپورٹنگ اس کا کام تھا. فوج میں ہر طرح کا رینک ہوتا ہے نا، تو اس کا کام رپورٹنگ تھی. تو بہت سی چیزیں اس حمید ابن مسلم سے آئی ہیں اور راویوں سے آئی ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو روایت سے نہیں آ سکتی. 5ویں امام کربلا میں موجود تھے، ہے نا؟ حضرت کربلا میں بولیے موجود تھے. کچھ باتیں امام نے بتائی ہیں اور اماموں نے بتائی ہیں. اور اگر موجود تھے، 5 سال کی عمر تھی، تو اس کا مطلب بچپنے سے مصیبتیں برداشت کرتے آئے. جیسے سارے اسرا کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام گئے، ویسے ہی امام باقر بھی تو اسی طرح سے 5 سال کی عمر میں. ایک میں آپ کو مصائب سنا دیتا ہوں جس کی وضاحت 5ویں امام نے کی اور بس تمام. سب چلے گئے، امام حسین سلام اللہ علیہ تنہا ہے. اب رخصت کے لیے آئے. اس طرح نہیں جاؤں گا، طولانی ہوگی. مصائب مختصر، کسی صورت سے رخصت ہوئے. بس خلاصہ یہ ہے، آسانی سے نہیں نکل پائے گھر سے. بس ایک جملہ کافی، کسی صورت سے رخصت ہوئے. ذوالجناح پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے. لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب حضرت سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. بس مجلس تمام. گھوڑے سے زمین پر آئے. انسانوں کے اندر اتنی وفاداری نہیں ملے گی جتنی وفاداری امام کے جانور کے اندر تھی. شروع کا ذرا سا اتنا حصہ میں نے ابھی کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، نہیں ڈھونڈ پایا. تو کیوں پڑھ رہے ہو؟ بزرگ شخصیت بنارس کے تھے مولانا احمد حسن صاحب قبلہ، انہوں نے اتنا حصہ نقل فرمایا. تو اتنا ان سے بقیہ کتابوں میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ گھوڑے سے زمین پر آئے، خود توجہ سنیے، جیسے ہی ذوالجناح کو اندازہ ہوا کہ میرا سوار گر گیا ہے، وہ فرماتے ہیں لجام دانتوں میں دباتا تھا اور لا کے امام کے دست مبارک پر رکھتا تھا. سمجھ گئے آپ؟ جانور ہے، اپنے دل کی بات تو نہیں سمجھا پائے گا نا، لیکن ہم آپ تو غور کر سکتے ہیں. شاید ذوالجناح کے ذہن میں رہا ہو کہ اگر ایک مرتبہ بھی
کسی طرح لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے، میں دوڑ کے زینب تک پہنچا دیتا۔ بولیے، انسانوں کے اندر یہ وفاداری نہیں ملے گی۔ ہاں، اتنے میں ملعون، خدا لعنت کرے، ابن سعد کہتا پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ گھیر لیا فوجوں نے، سپاہیوں نے، فوجیوں نے، لیکن ایسا ذوالجناح ہاتھ پیر چلا رہا ہے کہ دو طرح کی روایتیں ہیں کتابوں میں۔ بعض روایتوں میں محمد عباس بھائی 17 ہے اور بعض کتابوں میں 40 ہے۔ کیا ایسا اسپیڈ سے ہاتھ پیر چلانا شروع کیا کہ 17 یزیدیوں کو مار ڈالا، بعض کتابوں میں 40 بھی ہے۔ تو آپ کو میں صحیح بات اپنے دل کی بتاؤں کہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد بہت دنوں تک میں نے اس کو ممبر پہ نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ ڈر لگتا تھا کہ کہیں کسی نے پوچھ لیا تو میں کیا کروں گا، میرے پاس جواب نہیں ہے۔ کیا کہ صاحب تیر وہاں ہے، تلوار وہاں ہے، نیزہ وہاں ہے، ایک گھوڑے کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں یہ لوگ۔ کیسے ایک گھوڑا 40 لوگوں کو، یا کم ہی مان لیجئے 17 لوگوں کو مار سکتا ہے؟ لوگوں نے پوچھ لیا تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ اس ڈر سے میں پڑھتا نہیں تھا۔ ایک دن ممبر ہی پر، کبھی کبھی نا خدا عطا کرتا ہے، اچانک کلک ہوا کہ تم اس جملے پہ کیوں نہیں غور کرتے جو اس ملعون ابن سعد نے کہا ہے؟ کیا؟ پکڑ لو اس گھوڑے کو۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، دیکھو یہ نبی کا گھوڑا ہے۔ میری اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ابن سعد نے اس میں یہ اشارہ کیا ہے کہ احترام باقی رہے۔ فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ جیسے یہ احساس ہوگا کلیجہ منہ کو آئے گا کہ نہیں آئے گا، یا رسول اللہ آپ کے گھوڑے کا اتنا احترام، اور جس کو آپ نے زبان چسائی وہ زخموں سے چور۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جب عاجز آ گئے یہ لوگ تو آخر کار تھک ہار کے اس ملعون نے کہا جانے دو، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ فوج پیچھے ہٹ گئی، بس تمام۔ اب تاریخ کا جملہ یہ ہے، فَلَمَّا أَمِنَ الْجَوَادِ، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے آگے پیچھے، اچھا یہ تو عقلی بات ہے کہ دوڑتا دوڑاتا پتہ نہیں کتنی دور چلا گیا ہوگا۔ اب جب فوج پیچھے ہٹی، اب ذوالجناح کو اندازہ ہوا کوئی میرے پیچھے نہیں پڑا ہے۔ فَلَمَّا أَمِنَ الْجَوَادِ، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا، جہاں بھی تھا دوڑتا ہوا سیدھا امام کے پاس آ گیا۔ لیکن اب بتاؤں آپ کو، اب لجام ہاتھ پہ نہیں رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ شاید مایوس ہو گیا ہے، اب یہ سوار نہیں ہوگا۔ تب اب یہاں روایت کہتی ہے کہ اب جو آیا تو اپنی پیشانی کو یا زلفوں کو، کاکل کو اپنے خون میں رنگین کیا اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پر آیا۔ اور ہنہنانا شروع کیا۔ تو ہم آپ کو جانور کی زبان سمجھتے نہیں، ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ گھوڑا ہے، ہنہنا رہا ہے۔ اب یہاں امام باقر علیہ السلام آتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گھوڑا ہنہنا نہیں رہا تھا، اپنی زبان میں کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اب پانچویں امام نے بتایا۔ در پہ آیا اور اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیم الظلیم
من امت قتلت ابن بنت نبیہا. ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا. ذوالجناح کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں بلبلا کے باہر آ گئی. یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کبھی عاشور کے دن 7 محرم کو آپ لوگ ایسی مجلس میں گئی ہیں جہاں مجلس کے بعد ذوالجناح برآمد ہوا ہو؟ دیکھا ہے 1400 ساڑھے 1200 برس کے بعد آج بھی مجلس کے بعد جب ذوالجناح نکلتا ہے اور یہ عورتوں میں جاتا ہے، یہ عورتیں کس طرح بلکتی ہیں، جبکہ ان میں کوئی زینب نہیں ہے، جبکہ ان میں کوئی ام کلثوم نہیں ہے. اے میری بہنوں ذرا تصور کرو جب ذوالجناح کی آواز خیمے میں پہنچی، روایت کہتی ہے بیویاں گھبرا کے نکل آئی، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کچھ آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی. کہتے اتنے میں ایک کم سن بچی آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، بیتنا کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے بیتنا بتا دے، حل سقیابی ہم قتلات شانہ، ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انجمن نور ایمان کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ فرش حضا پر تشریف لے آئیں. کل کی مجلس کے بعد انجمن ریاض المومنین اپنے مخصوص انداز میں نواخوانی کرے گی. پروگرام کی اختتامی مجلس کو فخر ہندوستان سرکار جواد العلماء جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ نقوی امام جمعہ لکھنؤ خطاب فرمائیں گے. بعد مجلس سرزمین لکھنؤ کی ماتمی انجمن حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے تابوت کے ہمراہ نواخوانی کریں گی. تمام مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. 22 جون کو اسی درگاہ میں آل انڈیا سینٹرل بورڈ آف عزاداری کا سالانہ اجلاس ہوگا، جس میں سرزمین لکھنؤ کی سبھی ماتمی انجمنوں کو مدعو کیا گیا. تمام مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. نور ایمان حسین میرا مہمان حسین، نور ایمان حسین میرا مہمان حسین، نور ایمان حسین میرا مہمان حسین.
ایمان حسین میرا مہمان حسین نور ایمان حسین میرا مہمان حسین گول لیلا کے نہ آؤ گے کبھی کیا اکبر بولی لیلا کے نہ آؤ گے کبھی کیا اکبر ماں تمہیں یاد بہت کرتی ہے بیٹا اکبر بولی لیلا کے نہ آؤ گے کبھی کیا اکبر آ کے دکھلا دو ذرا چاند سا چہرہ اکبر آنکھ دکھلا دو ذرا چاند سا چہرہ اکبر لوٹ آئے میری آنکھوں کا اجالا اکبر بولی لیلا کے نہ آؤ گے کبھی کیا اکبر دم گھٹا جاتا ہے دشوار ہے جینا اکبر دم گھٹا جاتا ہے دشوار ہے جینا اکبر زندگی پر ہے تیری موت کا سایہ اکبر بولی لیلا کے نہ آؤ گے کبھی کیا اکبر حشر برپا ہوا بس ایک ہی دن میں ٹوٹا حشر برپا ہوا بس ایک ہی دن میں ٹوٹا تم سے 18 برس کا میرا رشتہ اکبر بولی لیلا کے نہ آؤ گے کبھی کیا اکبر ہائے مقتل میں تیرے حسن کا ڈوبا سورج آئے مقتل میں تیرے حسن کا ڈوبا سورج چھا گیا شام غریبا کا اندھیرا اکبر بولی لیلا کے نہ آؤ گے کبھی کیا اکبر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے دل اہل حرم کے جس دام ٹکڑے ٹکڑے ہوئے دل اہل حرم کے کس دام ران میں برچھی سے چھدا تیرا کلیجہ اکبر بولی لیلا کے نہ آؤ گے کبھی کیا اکبر جب بچھاتی ہوں مصیبت میں مسلح اکبر جب
لہجہ اکبر بولی لیلا کے نہ ہوگے کبھی کیا اکبر حشر برپا ہوا بس ایک ہی دن میں ٹوٹا حشر برپا ہوا بس ایک ہی دن میں ٹوٹا تم سے 18 برس کا میرا رشتہ اکبر بولی لیلا کے نہ ہوگے کبھی کیا اکبر کتنا مشکل ہے جوانی کے مصائب لکھنا کتنا مشکل ہے جوانی کے مسائل لکھنا کتنا مشکل ہے جوانی کے مصائب لکھنا کتنا مشکل ہے جوانی کے مسائل لکھنا پھر بھی ناصر نے لکھا ہے تیرا نوحہ اکبر بولی لیلا کے نہ ہوگے کبھی کیا اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم سید الانبیاء، السلام علیکم حضرت امیر المومنین سید الوسیع نبا العظیم، السلام علیکم شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم حضرت حسنین علیہ السلام سیدہ شباب اہل الجنہ، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض السلام علیکم مغیث الشیعۃ وزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی بن موسی رضا روحی و جسمک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم شہزادی معصومہ قم بنت حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم اظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وانصارک واوانک وشیتک ومحبک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نعرہ صلوات صلی اللہ محمد